فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة المائدة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب الى آخر السورہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ مائدہ کی اختتامی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ذہن میں چند بنیادی باتیں تازہ کر لیجئے۔ قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ کے بعد جو 4 طویل مدنی صورتیں آئی ہیں، سورہ بقرہ جو طویل ترین صورت ہے قرآن مجید کی 286 آیات، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ، یہ چاروں طویل ترین مدنی صورتیں جو ہیں، ان میں جو چیزیں مشترک ہیں، ان میں 2 مضامین جو ہیں مشترک ہیں۔ ایک تو امت مسلمہ سے خطاب، اس کے ضمن میں جو احکام ہیں شریعت کے وہ بھی آئے ہیں۔ احکام شریعت کا ابتدائی بلو پرنٹ جو ہے سورہ بقرہ میں تیار ہوا ہے، اور اس کے تکمیلی جو فنیشنگ ٹچز ہیں وہ سورہ مائدہ میں آئے۔ درمیان میں سورہ نساء میں بھی بہت سے احکام ہیں، البتہ یہ کہ سورہ آل عمران میں شرعی احکام نہیں ہیں۔ لیکن امت مسلمہ سے خطاب میں دوسرا پہلو ہے اللہ کی راہ میں جہاد، جد و جہد، محنت، انفاق، یہ بھی ان صورتوں کے اندر بلکہ کھل کر باتیں آتی رہی ہیں۔ لیکن یہ کہ دوسرا حصہ جو ان صورتوں کا ہے وہ ہے اہل کتاب پر کو دعوت اور ان پر اتمام حجت، یہود اور نصارہ پر ان کو دعوت بھی دی گئی ہے، ہر انداز میں دی گئی ہے، اپیل کے انداز میں بھی، دلیل کے انداز میں بھی، ان کے غلط مذمومہ خیالات کی تردید کی گئی ہے، نفی کی گئی ہے، انہیں سمجھایا گیا ہے، موعظہ حسنہ کو بھی استعمال کیا گیا ہے، اور جادلہم باللتی احسن کا انداز بھی اختیار کیا گیا ہے، ان کو تنبیہ بھی آئی ہے، اور ان کے لیے جو اللہ کی طرف سے انذار ہے وہ بھی ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اتمام حجت ہو گیا ہے ان کے اوپر کہ حضور کی دعوت اور قرآن حکیم کے پیغام کے ضمن میں کوئی اشتباہ باقی نہیں رہا۔ اگلی جو 2 صورتیں آ رہی ہیں قرآن مجید میں، سورہ انعام اور سورہ اعراف،
اس میں اصل خطاب ہے مشرکین مکہ سے، مشرکین عرب سے، اور ان پر اتمام حجت۔ تو اس پہلو سے ان صورتوں کے آپس کے مضامین کا جو ربط ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب یہاں جو ہے یہ جو آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ نصارہ پر گویا کہ اتمام حجت ہے اللہ کی طرف سے، اور بڑے ہی یوں سمجھیے کہ بلیغ انداز میں، دل میں اتر جانے والے انداز میں ان کی گمراہیوں پر متنبہ کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ قیامت میں جو ایک مکالمہ ہوگا اللہ کا مکالمہ ہوگا، ویسے تو تمام انبیاء اور رسل کے ساتھ، لیکن پھر خاص طور پر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے۔ تو اس پہلو سے یہ دو رکوع جو ہے چونکہ ایک تسلسل کے ساتھ مضمون اس میں ہے، اور اس میں عام طور پر وہ باتیں آئی ہیں کہ جو اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر آ چکی ہیں، لہذا کچھ زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو ہم ایک یوں سمجھیے کہ تیزی کے ساتھ پڑھیں گے اور بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، ذرا اس دن کا دھیان کرو، تصور کرو۔ یوما چونکہ یہاں پر مفعول ہے، میم پر زبر ہے، تو گویا کہ اذکروا یوما، یعنی یاد کرو جو اس دن کو، یجمع اللہ الرسل، جس دن کے جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو۔ اور یہاں ظاہر بات ہے کہ صرف رسولوں کو نہیں، رسولوں کی امتوں کو بھی جمع کرے گا۔ وہاں رسول جو ہیں گواہی دیں گے کہ اے اللہ، تیرا جو دین، تیری دعوت، تیرا پیغام جو ہم تک آیا تھا اپنی قوموں کے لیے، ہم نے انہیں پہنچا دیا تھا۔ اور یہ گویا کہ جو دنیا میں ان کے ذریعے سے اتمام حجت ہوا، اسی کا ایک ظہور ہوگا کہ وہ گواہی دیں گے، وہ شہداء بن کر کھڑے ہوں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں آیا ہے کہ جب کہ ہم یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم، ہر امت کے اندر وہ جو ہے وہ ایک شہید، ایک گواہ ان کے خلاف کھڑا ہوگا، وہ ان کا رسول ہوگا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہے۔ یہی میں نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا ہے کہ اسی کی تیاری میں حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں گواہی لی ہے، 1.25 کا مجمع جو تھا، الا هل بلغت، میں نے بات پہنچا دی یا نہیں؟ اور پورے اس حاضرین کے مجمع نے بیک زبان یہ کہا کہ انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہاں حضور، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا۔ جو بات آپ کے پاس آئی تھی وہ امانت تھی، وہ ہمارے لیے اللہ نے بھیجی تھی، آپ نے وہ امانت ہم تک پہنچا دی، اور آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے تاریکیوں کے، گمراہیوں کی تاریکیاں جو ہیں ان کے بادل جو ہیں چھانٹ دیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے انگشت شہادت اٹھائی ہے، پہلے آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 مرتبہ، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ تو یہ جو اجتماع ہوگا قیامت کے دن، تمام انسان حاضر ہوں گے، جیسے کہ عالم ارواح کے اندر جب ہماری سب لوگوں کی روحیں موجود تھیں تو ہم سے عہد لیا گیا تھا، لست بربکم قالوا بلی۔ اس وقت جو ہے ہمارے اجساد نہیں تھے، جسم نہیں تھے، ابھی صرف عالم امر کی جو ہے تخلیق یا تکوین ہوئی تھی، صرف ارواح انسانی اور فرشتے، وہ بھی روح ہیں، اسی لیے حضرت جبرائیل کو الروح الامین کہا گیا، روح القدس کا، وہ بھی روح ہے۔ تو ارواح جو ہیں انسانی اور فرشتے، یہ تو یوں سمجھیے کہ آپس میں بھائی بہن ہیں یا بہنیں ہیں، جو بھی چاہیں آپ کہہ دیں، کہ ان کا مادہ تخلیق ایک ہی ہے، نور سے تخلیق کی گئی، یہ جو ارواح ہے انسانی اور جو ارواح ہیں ملائکہ کی شکل میں۔ تو اس وقت ہم سب کے سب حاضر تھے، قیامت کے دن پھر سب کے سب حاضر ہوں گے۔ چنانچہ سورہ کہف میں کہا گیا ہے، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ پہلی پیدائش صرف عالم ارواح میں تھی، دوسری پیدائش اس عالم مادی میں ہوئی ہے۔ اس عالم مادی میں ترتیب علیحدہ ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑ پوتا، نسل کے بعد دوسری نسل، پھر اگلی نسل۔ لیکن یہ کہ وہاں کیا تھا، سب کے سب جمع، اور وہاں پھر ہوں گے قیامت کے دن سب کے سب جمع۔ تو اس میں ایک خاص سوال جواب جو ہے رسولوں سے ہوگا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کو کیا جواب ملا، آپ کی قوموں نے آپ کی دعوت پر کیا رد عمل ظاہر کیا۔ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں معلوم نہیں،
یقیناً تو ہی ہے سب کچھ جاننے والا، تمام غیبوں کا علم رکھنے والا۔ اب اس میں ایک نقطہ پوشیدہ ہے جو ذرا تدبر سے سامنے آتا ہے کہ رسولوں کی زندگیوں میں جو بھی جواب دیا ہے ان کی قوموں نے، جو رد عمل وہ تو ان کے علم میں تھا، لیکن امت تو ایک لمبی شے ہے نا، اس کی تاریخ ہوتی ہے۔ حضرت مسیح کی امت کی 600 برس تاریخ تھی، حضور کے اور حضرت مسیح کے درمیان 600 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 1400 برس کا فاصلہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اب ہمارا جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ 1400 برس بیت چکے ہیں، کہ بعد میں امتیں کیا کرتی رہیں ان کے بارے میں وہ کہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں۔ ابھی آگے آ جائے گا کہ جب تک ہم ان کے مابین تھے، ہم نگران تھے، ہم موجود تھے، تو کسی غلطی پر ہم ٹوک دیتے تھے، منع کر دیتے تھے، ان کو جو ہے ان کے اصلاح کر دیتے تھے۔ جب ہمیں تو نے موت دے دی، ہمیں اٹھا لیا، تو اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا یہ تو ہی جانتا ہے، ہمیں صحیح معلوم نہیں ہے۔ لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اس قال اللہ، اب یہاں خاص مکالمہ جو شروع ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، چونکہ یہاں پر جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اصل خطاب جو ہے وہ نصارہ سے، عیسائیوں سے ہے۔ اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جس وقت کہ کہے گا اللہ تعالیٰ، اگرچہ یہاں صیغہ جو ماضی کا ہے، لیکن یہ کہ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ قرآن مجید میں آخرت کے احوال کا ذکر بھی ماضی کے صیغے میں آتا ہے۔ اتنا یقینی ہے جیسے کہ ہو چکا، ماضی یقینی ہوتا ہے اور مستقبل جو ہے وہ غیر یقینی ہوتا ہے۔ ایک گمان ہے ایسا ہو جائے، ایک گمان ہے ایسا نہ ہو، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں احوال قیامت یا احوال برزخ، ان کا ذکر جو ہوتا ہے وہ ماضی کے صیغے میں ہوتا ہے، کہ جیسے کہ ہو چکا۔ اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جبکہ فرمائے گا اللہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، ذرا یاد کرو میری نعمت، میرا احسان، میرا فضل، میرا کرم جو ہوا تم پر اور تمہاری والدہ پر۔ اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے تمہاری تائید کی، تمہیں مدد پہنچائی، تمہیں سہارا دیا روح القدس کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ میں نے ابھی کہا تھا کہ وہ روح القدس بھی ہے، روح الامین بھی ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، تو حضور کے قلب مبارک پر قرآن مجید کو نازل کرنے والے بھی روح الامین ہے، حضرت جبرائیل۔ اور حضرت جبرائیل کا معاملہ خاص ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے ہی پھونک ماری تھی حضرت مریم سلام علیہا کے جسم میں، جس کے نتیجے میں کہ حمل ٹھہرا تھا۔ نفخنا فیہ من روحنا، اور جیسا کہ سورہ تحریم میں آیا ہے، ونفخت فیہ، یہ بھی واحد کے صیغے میں بھی آیا ہے۔ تو اذ ایدتک بروح القدس، پہلی بات تو یہ، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو گفتگو کرتا تھا لوگوں سے جبکہ پگھوڑے میں تھا یا گود میں تھا ماں کی، اور پھر بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو معجزہ ہے یہ میرے علم کی حد تک، میں نے بہرحال تھورولی تو مطالعہ نہیں کیا ہے اناجیل کا، لیکن یہ انجیلوں میں میرے علم کی حد تک مذکور نہیں ہے۔ قرآن مجید نے زیادہ وضاحت کے ساتھ بات بیان کی ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا جب بچے کو لے کر آئی ہیں اپنی آبادی میں، تو اور ان کے اوپر ظاہر بات ہے کہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا لے آئی؟ یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا طوفان لے آئی ہو تم؟ یہ کوئی زنا کیا تم نے؟ ولد الحرام ہے یہ تمہاری گود کے اندر کون ہے؟ فاشارت الیہ، تو اشارہ کر دیا حضرت مریم نے اس بچے کی طرف۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو انہوں نے کہا ہم کیسے بات کریں اس سے، یہ تو بچہ ہے، یہ کیا بتائے گا؟ اس وقت پھر حضرت موسیٰ بولے ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ سوچئے کہ حضرت مریم کی خلاصی کیسے ہوتی؟ ظاہر بات ہے کہ شادی ان کی ہوئی نہیں تھی، اگرچہ یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کا رشتہ ہو چکا تھا۔ یوسف نجار ایک بڑھئی تھے یہ یوسف، ان سے یوسف نجار، تو رشتہ ہو چکا تھا، وداعی نہیں ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی انہوں نے
آپس میں وہ اختلاط کیا جس کے نتیجے میں حمل ٹھہرا اور حضرت مسیح پیدا ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حضرت مسیح کو باسٹرڈ کہتے ہیں، حرامی۔ وہ حلال زیادہ نہیں ہے، حرام زیادہ ہے، یہ کہتے ہیں، کھل کر کہتے ہیں۔ اور ان کی جرأتوں کا عالم یہ ہے کہ عالم مغرب میں رہتے ہوئے، عیسائیوں میں رہتے ہوئے، اور ان کے وجود کا اس وقت سارا دار و مدار عیسائیوں کی سپورٹ پر ہے، لیکن یہ بات کو کھل کر کہتے ہیں۔ سن آف مین، تم کہتے ہو سن آف گاڈ، یہ واز سن آف مین، اور مین سے چونکہ شادی تو ہوئی نہیں تھی تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اس کے بغیر گویا کہ وہ قانونی اولاد تو نہ ہوئی، حلال اولاد تو نہ ہوئی۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو جس طرح کھول کر بیان کیا ہے وہ میرے علم کی حد تک انجیل میں نہیں ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ سوال اٹھتا ہے پھر کہ کیسے آخر برداشت کیا قوم نے۔ اس معجزے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ قوم جو ہے خاموش ہو گئی، اب اس کے بعد وہ کیا بول سکتی ہے؟ اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا انہوں نے۔ وکہلن کے اندر بھی ایک بات پوشیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا جو ہے زندگی کا معاملہ دنیا میں جب پہلی بار وہ آئے اور پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ کل عمر ان کی 33 برس ہے۔ 30 برس کی عمر میں انہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا ہے، اور 3 برس کی صرف منسٹری اسے کہتے ہیں یہ لوگ، یعنی دعوت و تبلیغ جو ہے تو 3 برس کی تھی، اس کے بعد وہ اٹھا لیے گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہولت جسے کہتے ہیں، کہولت جو آتی ہے وہ 40 برس کے بعد آتی ہے، 50-60 اس کو کہیں گے کہولت۔ تو وہ کہولت میں بھی بات کی، اس سے ثابت ہوا کہ حضرت مسیح کو دوبارہ آنا ہے، اور اس وقت وہ پختہ عمر کے جب ہوں گے تب بھی لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ یہ بھی در حقیقت ذکر جو ہے قرآن مجید نے کھل کر دیا ہے کہ بچپن میں پنگھوڑے کے اندر یا ماں کی گود میں ان کا کلام کرنا یہ تو ایک بہت بڑا معجزہ تھا ہی، لیکن ان کا خاص معاملہ یہ ہے کہ وہ رفع سماوی اٹھا لیے گئے اور آئیں گے دوبارہ پھر لوگوں سے کلام کریں گے، وہ ہوگا کہولن، کہلا۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور یاد کرو جب کہ میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی اور تورات بھی اور انجیل بھی۔ اب یہاں جو 4 چیزیں آئی ہیں ان میں ایک بڑا لطیف جو ہے ربط کیا ہے، علمتک الکتاب والحکمہ، یہ واو درمیان میں جو ہے یہ واو عطف ہے، کتاب بھی سکھائی حکمت بھی سکھائی، والتوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کے درمیان بھی واو جو ہے وہ واو عطف ہے، درمیان میں جو ہے وہ واو وہ در حقیقت جو ہے واو بیانیہ ہے، تفسیری ہے۔ میں نے تمہیں سکھائی تورات بھی اور انجیل بھی، یعنی میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی، یعنی تورات بھی اور انجیل بھی، اس لیے کہ انجیل میں صرف حکمت ہے، احکام نہیں ہے، اور تورات میں صرف احکام ہے، حکمت نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ہے جو جامع ہے، احکام اور حکمت۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن مجید کے اندر کتاب سے مراد اصل میں احکام ہوتے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، اب یہ شرعی حکم ہے جو دیا گیا ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، یہ کتب آتا ہے، تم پر لکھ دیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر جنگ فرض کر دی گئی، تو کتاب کا لفظ آتا ہے کسی چیز کا کو واجب کر دینا، فرض کر دینا، اور وہ احکام ہوتے ہیں جو شریعت کے احکام آئے ہیں۔ تو تورات میں احکام تھے، اسی لیے سب سے مشہور لفظ جو تورات کے بارے میں آتا ہے دی 10 کمانڈمنٹس، 10 احکام، احکام عشرہ۔ حکمت نہیں تھی، وجہ کیا تھی؟ ابھی نوع انسانی اب بحیثیت مجموعی اپنی اس پختگی کو نہیں پہنچی تھی عقل و شعور کے اعتبار سے کہ اسے حکمت کی تعلیم دی جا سکتی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو انجیل دی گئی، وہ سراپا حکمت ہے، اس میں احکام ہے ہی نہیں، اور وہ یہ کہہ کر گئے اپنے ماننے والوں سے کہ تم پر بھی شریعت موسوی لاگو رہے گی، شریعت وہی، کتاب وہی تورات والی رہے گی، اور البتہ یہ کہ حکمت جو ہے اس کے اندرونی راز جو ہے وہ میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور دیکھو یاد کرو جب کہ تم بناتے تھے گارے سے ایک پرندے کی شکل میرے حکم سے، میرے فیصلے سے، فَتَنفُخُ فِيهِ، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر وہ میرے حکم سے ایک اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا۔ اب یہاں پہ بِإِذْنِی کی تکرار آئے گی، اس میں زور دینا ہے اس بات پر کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی ذاتی کمالات تھے عیسیٰ کے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی قدرت کا ظہور تھا۔ جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، کسی نبی اور رسول کی وہ ذاتی طاقت سے وجود میں نہیں آتا۔ وہ چاہے میں معجزہ دکھا دوں نہیں دکھا سکتا،
وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ سورہ انعام میں آپ نے پڑھا ہوگا انشاءاللہ، جو بھی آپ نے اس دور میں گزرے ہیں، کہ وہاں بڑے سخت الفاظ آئے کہ حضور کے دل میں اگر یہ خواہش پیدا بھی ہوتی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں کہہ رہے ہیں لاؤ دکھاؤ معجزہ، دکھاؤ معجزہ، دکھاؤ معجزہ، تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے معجزہ دکھا دیا جائے، اللہ کا فیصلہ تھا کہ نہیں دکھاؤں گا۔ تو بڑی ایک ضیق کے اندر جو ہے حضور کی جان رہی ہے کافی عرصے تک۔ تو اس حوالے سے ان میں سب میں اذنی کا لفظ آئے گا، میرے حکم سے تم نے ایسا کیا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تم ٹھیک کر دیتے تھے، صحت مند بنا دیتے تھے مادرزاد اندھے کو بھی اور کوڑھی کو بھی میرے حکم سے۔ وَإِسْتَخْرُجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب تم قبر سے نکال باہر کرتے تھے مردہ کو میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَنْکَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَیِّنَاتِ، اور یاد رکھو، یاد کرو ذرا، جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روکے رکھے تم سے جبکہ تم ان کے پاس بینات لے کر آئے۔ فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو جو ان میں سے کافر تھے جنہوں نے انکار کیا، کچھ لوگ تو ایمان لائے، کہتے ہیں 72 افراد ایمان لائے، جن میں سے 12 وہ تھے جو ان کے حواری ہیں، جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے مستقل طور پر، گویا کہ صحابہ کے درجے میں جو ہے وہ 12 تھے، باقی ایمان لانے والے 72 تھے، واللہ اعلم۔ تو باقی جو لوگ تھے انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، انہیں جادوگر قرار دیا، انہیں کافر قرار دیا، انہیں مرتد قرار دیا، انہیں واجب القتل قرار دیا۔ تو اذ کففت بنی اسرائیل کا عنک اذ جئتہم بالبینات فقال الذین کفروا منہم، اور یہ کہا انہوں نے ان میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ معجزے کیا ہیں، یہ تو جادو ہے اور یہ جادوگر ہے اور جادو کرنا حرام ہے، تو یہ حرام کام کا مرتکب ہو گیا ہے، لہذا یہ کافر ہے، مرتد ہے، اس کو قتل کر دو۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، اور عین جب کہ ان کو وہ گرفتار کیا جا رہا تھا تو جو شخص مخبری کر کے لایا تھا فوجیوں کو گرفتار کرانے کے لیے، اس کی صورت بنا دی گئی حضرت مسیح کی سی، اور حضرت مسیح کو اسی وقت فرشتے جو ہے آئے، چھت پھٹی ہے جس وہ کوٹری کے اندر تھے اور عبادت کر رہے تھے، اور انہیں اٹھا کر لے گئے۔ اور وہ شخص سولی چڑھا ہے جس نے غداری کی تھی، جس نے بٹرے کیا تھا، جس نے گرفتار کرایا تھا، جس نے مخبری کرائی تھی، تھا ان کے 12 حواریین میں سے۔ اب یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، میرے نزدیک وہ شخص بہت مخلص تھا، اصل میں اسے یقین یہ تھا، بلکہ چونکہ وہ تھا ایک تحریک اس زمانے میں چل رہی تھی، زیلوٹس کہلاتے ہیں، وہ یہودیوں میں نوجوانوں کی ایک زیر زمین انڈر گراؤنڈ موومنٹ تھی جو کہ رومیوں کے خلاف تھی۔ ان کا سردار تھا باراباس، تو باراباس جو ہے وہ بھی قید میں تھا، اور حضرت مسیح علیہ السلام بھی قید میں، حضرت مسیح کی جگہ وہ اسکاریوٹ بھی قید میں آیا ہے۔ بہرحال وہ جو ہے یہ شخص بھی اسکیریوٹ جو تھا، جیوڈاس اسکیریوٹ، یہ برابا ڈاکو کا ساتھی تھا، اسے وہ ڈاکو کہتے تھے کیونکہ جو باغی تھا رومن امپائر کا۔ اس سے اس نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر مسیح جو ہے اگر پہاڑ سے کہے ٹل جا وہ ٹل جائے گا، اتنا یقین تھا حضرت مسیح پر۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ حضرت مسیح قرض کریں رومیوں کو، بد دعا دیں، اگر مسیح ایک مرتبہ بھی بد دعا دے دیں گے رومیوں کو، رومی برباد ہو جائے گا، یہ یقین تھا اس کو۔ اس لیے اس نے پکڑوایا کہ انہیں تکلیف ہو، انہیں مار پڑے، ایسے تو ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ جو ہے وہ بد دعا دینے کو تیار نہیں ہے رومیوں کو، پھر جب انہیں پرسنل تکلیف ہوگی تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان کے منہ سے بد دعا نکلے گی، اور اس بد دعا کے نتیجے میں رومی برباد ہو جائیں گے، ہم آباد ہو جائیں گے۔ لیکن بہرحال اس کا اٹ واز این ایکٹ آف بیٹریل، حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کرانے میں تو وہ شخص ہے کہ جو سولی چڑھا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کو تو اللہ نے بچائے رکھا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور یاد کرو جب کہ میں نے وحی کی تھی حواریوں کو کہ ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی۔ اب یہ وحی کون سی ہے؟ یہ وحی خفی جو ہوتی ہے، الہام ہو جاتا ہے وحی خفی، وہ غیر نبی کو بھی ہوتا، حضرت موسیٰ کی والدہ کو ہوا تھا، اسی وحی خفی کے پر عمل کرتے ہوئے تو حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال کے اور دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا تھا والدہ نے۔ تو یہ وحی جو ہے، یہ جو ہے جیسے کہ آتا ہے، یہ تمام جو ذی حیات جتنی چیزیں ان سب کو ہوتی ہیں، جو کہا قرآن مجید میں کہ شہد کی مکھی کو اذ اوحینا الی النحل، تو اس حوالے سے یہ وہ وحی ہے، یہ نہیں کہ وہ سب کے سب رسول تھے یا نبی تھے۔ اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی وبرسولی
جبکہ میں نے اشارہ کیا تھا یا دل میں بات ڈال دی تھی حواریین کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی، قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، ان کا ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیے گا اے مسیح علیہ السلام، آپ اللہ کے یہاں گواہی دیجیے گا کہ ہم مسلم ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے۔ اذ قال الحواریون، اب یہاں ایک خاص واقعہ آ رہا ہے ان کا، اور یاد کرو جب کہ کہا حواریین نے یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، لفظی ترجمہ ہوگا کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر دے۔ یہ خوان کیا شے ہوتی تھی؟ جسے دسترخوان ہم کہتے ہیں، اس پر کھانا چنا جاتا ہے۔ تو پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا میز کے اوپر بیٹھ کر، تو میز کا تو ہمیں رواج نہیں تھا، لیکن چوکی سی بنی ہوتی تھی، ذرا 6 انچ اونچی، 9 انچ اونچی، اور اس کے ادھر ادھر بیٹھ کے چوکی کے اوپر کھانا رکھ، وہ خوان کہلاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی ہے، ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الخوان قط، حضور نے یہ خوان بھی کبھی استعمال نہیں کیا۔ تو وہ خوان جو ہے وہ ایک آسمان سے اتار سکتا ہے آپ کا رب، کہ وہ اس کے اندر قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ایسا کھلا خرق عادت کسی کے مطالبے پر اللہ نہیں دکھایا کرتا، اپنی مرضی سے خرق عادت جو معجزے وہ دکھاتا ہے، لیکن وہ معجزے بھی ڈھکے چھپے ہوتے ہیں، وہ بھی کسی جو لاز آف دی نیچر ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مطابق ہو رہے ہیں۔ یہ ایک دم جو ہے پوری کی پوری جو ہے اس کو ختم کر دینا اور ننگی ایک جو ہے وہ ایک خرق عادت جو ہے اس کے سامنے لے آنا، یہ جو ہے پھر ایسے معجزے کے بعد اللہ تعالیٰ کی پکڑ پھر بہت سخت ہوتی ہے، پھر بخشا نہیں جاتا، پھر تاخیر نہیں ہوتی، پھر کوئی بھی جو ہے اس قوم کو مزید مہلت نہیں ملتی۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین قالوا نرید ان ناکل منہا، انہوں نے کہا کہ ہمارا بڑی خواہش ہے کہ ہم اس خوان میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے جو باتیں ہم سے کہی ہیں وہ حقیقت ہیں، سچی ہیں بالکل، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ اب یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس سے پہلے انہیں ایمان حاصل نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا؟ یہاں یاد کیجئے کہ حضرت ابراہیم نے بھی اللہ سے دعا کی تھی، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ جب حضرت ابراہیم نے استدعا کی پروردگار مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے اے ابراہیم؟ آپ نے پھر عرض کیا یقیناً ایمان رکھتا ہوں، ایمان ہے، ایمان بالغیب تو ہے، لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ یقین کامل حاصل ہو جائے، میرا دل اس کے اوپر بالکل ٹھک جائے، ولیکن لیطمئن قلبی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ بقرہ کے اندر پورا واقعہ ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، تو یہاں صرف مثال دے رہا ہوں۔ ایمان تو ان کے اندر پہلے بھی تھا، لیکن اس کے اندر انہوں نے چاہا کہ اتنا اضافہ ہو جائے، اتنی یقین کی کیفیت ہو جائے کہ بالکل پھر اس کے اندر کسی شک و شبے کا کوئی کانٹا چبھا نہ رہ جائے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، اب اس پر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دے، بھرا ہوا، کھانے سے بھرا ہوا خوان، تکون لنا عیدن، وہ ہمارے لیے جشن کا دن بن جائے، لنا عیدن لاولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور وہ آیت بن جائے، نشانی بن جائے تیری طرف سے، ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو یقیناً بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس پر جو اللہ تعالیٰ کا جواب ہے وہ بہت اہم ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ تو میں کر ہی دوں گا، میں لازماً تم پر وہ جو ہے خوان اتار دوں گا، فمن یکفر بعد منکم، پھر اس کے بعد بھی تم میں سے اگر کسی نے کفر کا ارتکاب کیا اور ناقدری کی ہماری تعلیم کی، فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین، تو پھر میں ان کو وہ عذاب دوں گا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔ یعنی اتنا بڑا تم نے مطالبہ کیا ہے، جس طریقے سے یہودیوں نے کہہ دیا تھا حضرت موسیٰ سے ارنا اللہ جہرۃ، ہمیں دکھا اللہ، تو کہتا ہے اللہ سے تیری ملاقات ہوئی ہے، ہمیں بھی دکھانا۔ اور یہ جو ہے اس کے اوپر آپ کو معلوم ہے صاعقہ ان کے اوپر آیا، ان سب کے اوپر موت طاری ہو گئی تھی، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔
تو اس طرح کا مطالبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عام سنت نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست جو ہے وہ چونکہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ عاجزانہ درخواست تھی، تو ان کو اللہ نے مان تو لیا۔ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، اتار تو میں وہ دوں گا تم پر، ظاہر بات ہے اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، لیکن پھر تم میں سے اگر کسی نے کفر کی روش اختیار کی تو اسے پھر وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہیں دوں گا تمام جہان والوں میں۔ اب اس میں یہ ہے کہ آیا وہ خوان اترا یا نہیں، اس کا ذکر انجیل میں نہیں ہے اور قرآن میں بھی نہیں ہے۔ ایک امکان یہ ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی دھمکی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی تو شاید کہ ان کے حواریین نے اپنا وہ تقاضا، اپنی وہ فرمائش واپس لے لی ہو، واللہ اعلم۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خوان اترا ہو، جیسے کہ الفاظ بڑے وہ ہیں یقینی والے ہیں، انی منزلها علیکم، اس میں اصل میں یہ آتا ہے کہ منزل جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اور جہاں اس میں فاعل آتا ہے وہاں بہت تاکید ہوتی ہے۔ تو یہ انی انزلها علیکم اگر فعل کی شکل میں آتا کہ میں اسے نازل کر دوں گا تم پر، تو اس میں وہ تاکید نہ ہوتی۔ انی منزلها علیکم، میں لازماً اسے اتار دوں گا تم پر، تو اس سے میرا گمان تو یہ ہے کہ خوان اترا ہے اور انہوں نے اس میں سے کھایا ہے اور وہ ان کے لیے ایک آیت بنی ہے۔ لیکن بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ حد تک مجھے بھی اختلاف نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ اس کے اوپر ناپسندیدگی کا بڑا شدید اظہار ہوا اور پھر دھمکی جو ہے بہت سخت ہے، لہذا اس کے پیش نظر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا وہ مطالبہ یا فرمائش واپس لے لی ہو۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اب یہاں دیکھیے ذرا انداز خشونت کا اور غصے کا، اور یاد کرو جب کہ کہے گا اللہ تعالیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا اپنے لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے میرے سوا جو ہے اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ اب یہ جو انداز ہے سخت ہے، اس میں نوٹ کرنے کی بات کئی دفعہ میں درس میں بات کر چکا ہوں کہ بسا اوقات سختی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بظاہر تو کسی کی طرف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس سختی کا اصل رخ جو ہے، وہ غضب جو ہے، وہ کسی اور کی طرف ہوتا ہے۔ ایک کہاوت بھی ہمارے ہاں کی گھریلو اردو زبان میں ہے کہ بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ری بہو تو کان دھر، یعنی بہو سے براہ راست کچھ کہنے کی بجائے بہو برا مان جائے گی۔ وہ ساس بہو کا معاملہ تو بڑا نازک ہوتا ہے، تو کسی بات کے اندر جو ہے تنبیہ کرنی ہے تو وہ بیٹی کو مخاطب کر کے کہیں گے تاکہ وہ بھی سن لے اور وہ بھی سمجھ جائے، اسے بھی کان ہو جائے۔ بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ری بہو تو کان دھر، کام تو سن۔ تو قرآن مجید میں بہت جگہوں پر آیا ہے، حضور کی طرف گویا کہ خطاب ہے سخت، لیکن خطاب ان مشرکین کی طرف ہوتا تھا کہ جو کوئی مطالبہ کر رہے ہوتے تھے یا جن کی وجہ سے وہ ساری صورت پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی سختی کا انداز جو ہے وہ تو حضرت عیسیٰ کے لیے، اگرچہ یہ اپنی جگہ ہے، اللہ کو حق حاصل ہے، وہ سختی کر سکتا ہے، اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور عیسیٰ ہو یا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بندے ہیں۔ العبد عبد وإن تعرج والرب رب وإن تنزل، رب ہی ہوتا ہے چاہے کتنا ہی نزول اختیار کر لے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا جو ہے پہلا آسمان اس تک نازل ہو جاتا ہے، اترتا ہے، لیکن رب تو رب ہی رہے گا نا۔ اور حضور 7ویں آسمان پر پہنچے معراج میں، لیکن وہ حضور بہرحال عبد ہی رہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہ تو عبد جو ہے وہ تو عبد ہی رہے گا چاہے وہاں پہنچ جائے، سدرۃ المنتہا پر پہنچا ہوا ہو۔ تو اسی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے، وہ کلمۃ اللہ بھی ہے، روح اللہ بھی ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، بہت ایک منفرد مقام کے حامل ہے، لیکن بہرحال اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سختی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ اسلوب بھی سامنے رہے تو اصل میں یہ سختی کن پر ہے؟ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو خدا بنایا۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہ اصل میں عیسائیوں میں تثلیث جو ہے وہ دو طرح کی رہی ہے۔ ایک تثلیث تھی گاڈ ایز فادر، وہ تو اللہ، گاڈ ایز سن and God as mother of God as mother، اللہ، یہ اللہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی کے اندر ان کے ہاں، مادر خدا، تو یہ 3 پر تثلیث بنتی ہے۔ اور یہ اصل میں تثلیث تھی اہل مصر کے اندر،
ہورس، آئسس، یہ جو تثلیث ان کے ہاں تھی، در حقیقت وہ باپ، بیوی اور بیٹا، یہ اصل میں ان کے ہاں بھی تھا۔ باپ تھا وہ سورج دیوتا، اور بیٹا پھر ہوتا تھا وہ فرعون جو بادشاہ ہوتا تھا، وہ بھی معبود ہوتا تھا۔ آئسس دیوی تھی کہ جو اس کی ہورس کی بیوی تھی۔ تو اس طرح کی تثلیث وہاں تھی، تو عیسائیوں کے ہاں بھی وہ تثلیث آ گئی، ان کو دیکھا دیکھی ان کے جو ہے انہوں نے وہ اختیار کر لی۔ لیکن بعد میں حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو اس میں سے خارج کر دیا گیا، اگرچہ ان کی الوہیت کا ایک عقیدہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ موجود رہا، کہ وہ بھی گویا کہ ان الوہیت کے اوصاف سے متصف ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب جو ٹرینٹی دنیا میں ہے اس میں شامل حضرت مریم نہیں ہے۔ گاڈ اور سن حضرت جیسس اور ہولی گھوسٹ یعنی حضرت جبرائیل، ان تین کو ملا کر وہ ایک بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک ہی ہے، ایک ہی کے تین پہلو ہیں، اللہ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت جبرائیل، یہ ایک ہی یونٹی کے تین اسپیکٹس ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں یونٹی ان ٹرینٹی، تثلیث میں توحید۔ وہ کہتے ہیں ہم توحید والے ہیں، توحید کو ہم مانتے ہیں، لیکن توحید کی یہ تعبیر ہے کہ وہ توحید جو ہے وہ تین اسپیکٹس رکھتی ہے، اپنے تین پہلو ہیں، ایک ہی حقیقت کے تین پہلو ہیں، اللہ بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے اور روح القدس بھی ہے۔ بہرحال حضرت مریم سلام علیہا، ان کے لیے بھی مجسمے بنائے گئے، انہیں پوجا گیا، یہاں تک کہ حضور کے زمانے میں جو رومی شہنشاہ تھا ہرقل کے جھنڈے پر حضرت مریم کی تصویر تھی۔ حضرت مریم کو انہوں نے گویا کہ انووک کیا تھا اپنی مدد کے لیے، ان کی فوجوں کے آگے جو جھنڈے چلتے تھے اس میں تصویر حضرت مریم سلام علیہا کی ہوتی تھی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی دو الہ بنا لینا من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، حضرت عیسیٰ عرض کریں گے بارگاہ خداوندی میں، تو پاک ہے پروردگار، اور مجھے ہرگز کوئی حق نہیں تھا کہ میں وہ بات ان سے کہوں کہ جو حق نہیں ہے، میں ان کے سامنے غلط بات نہیں رکھ سکتا تھا، میرے لیے یہ روا نہیں تھا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے وہ بات ان سے کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی، تیرا علم تو محیط ہے ہر چیز کو، تیرے علم سے باہر تو نہیں ہو سکتی۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو تو واقف ہے اس سے بھی جو میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ یہ ہے عبدیت۔ اللہم انی عبدک ابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ماضٍ فی حکمک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ ذرا اندازہ کیجیے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا غلام تھا، میری ماں بھی تیری ادنیٰ کنیز ہے، میں تیرے قبضے میں ہوں، تیرے قبضے قدرت میں ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے پورے وجود میں تیرا حکم جاری و ساری ہے، اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل ہے، وہ انصاف کو ہم نہیں۔ تو یہ عبدیت کاملہ جو ہے، اسی طرح کا ظہور یہاں یہ عبدیت کاملہ کا ہے۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس بی حق ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ جو بھی ہمارے سامنے تو جو چیز ہوتی ہے ہم اس کے جاننے والے ہیں، لیکن جو چیز غیب میں ہے ہم تو اس سے واقف نہیں ہیں۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، اے اللہ میں نے تو ان سے نہیں کہا تھا مگر وہی کچھ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، وہی کیا تھا کہ عبادت کرو، بندگی کرو، پرستش کرو۔ عبادت، اطاعت جمع محبت، دونوں چیزیں۔ اطاعت والے پہلو کے لیے بندگی کا لفظ فارسی کا، جیسے کہ کہا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اطاعت کاملہ، ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ اطاعت، یہ تو ہے بندگی۔ اور محبت، انتہائی محبت، تحسین، عظمت کا دل میں ہونا، اس کے احسانات کا احساس، اس کی بلا محبت، یہ محبت پرستش کہلاتی ہے۔
وطن پرستی، قوم پرستی، زر پرستی، شہوت پرستی، دولت پرستی، یہ پرستش نہیں ہے۔ تو پرستش بھی اللہ کی صرف، اور بندگی بھی اللہ کی۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور اے اللہ پروردگار میں تو ان پر نگران تھا جب تک کہ میں ان کے مابین موجود تھا۔ ظاہر بات ہے کہ میں انہیں کسی غلط بات کی طرف جانے نہیں دے سکتا تھا، میں نگران تھا۔ یہاں شہید کے معنی، شہید کہتے ہیں موجود کو، شاہدہ شاہد من اہلہا، تو شاہد جو ہے گواہی بھی موجودگی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جو شخص وقوع کے وقت حاضر ہے تو وہی تو گواہی دینے کا اہل ہے نا، چشمدید گواہ تو وہی ہے۔ تو گواہی بھی موجودگی سے ہے، اور مدد اور نصرت بھی موجودگی سے ہے۔ اس لیے کہ آپ کا کوئی دوست ہے اور آپ کے اوپر کوئی شخص زیادتی کر رہا ہے، تو آپ کا دوست اگر موجود ہوگا تو آپ کی مدد کرے گا۔ اگر وہ دوست ہے، کوئی عزیز ہے، آپ سے انتہائی محبت کرنے والا ایک موجود نہیں تو وہ کیسے مدد کرے گا؟ تو اسی حوالے سے پھر وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جب سورہ بقرہ میں چیلنج کیا گیا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ تو اے عرب کے لوگوں، اے مشرکین عرب، اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کی ہے، قرآن کے بارے میں، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، شاید محمد نے خود ہی موضوع کر لیا ہو، جمع کر لیا ہو، جوڑ لیا ہو، تالیف کی ہو، تو اچھا تم بھی ایسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سارے اب یہاں پہ مددگار کے معنی ہے تو شہید۔ اور ایک تیسرے معنی یہ ہے کہ نگران وہی ہو سکتا ہے جو موجود ہو۔ اب کمرہ امتحان ہے تو اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں موجود وہاں پر، تو وہی لوگ نگرانی کرتے ہیں، کوئی نقل تو نہیں کر رہا، کوئی غلط غیر قانونی حرکت تو نہیں کر رہا۔ تو یہاں نگران موجودگی کے معنی میں ہے اور نگران کے معنی میں ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں تو جب تک ان کے مابین تھا میں ان کا نگران رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو اس کے بعد تو پھر تو ہی نگران تھا، تجھے ہی ان کی خبر ہے، تجھے ہی معلوم ہے، سب کچھ بات جو ہے تیرے علم میں ہے۔ یہاں توفیتنی کا لفظ پھر آ گیا ہے، جس پر کہ قادیانیوں نے جو ڈیرا لگایا ہے قرآن مجید میں توفی کا لفظ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو وفات پا گیا، حضرت عیسیٰ تو وفات پا گئے۔ حالانکہ اگر اس لفظ کی حقیقت پر غور کیا جائے، وفا یوفی کہتے ہیں کسی شے کا پورا پورا لے لینا، اوفا یوفی کسی کا پورا پورا دے دینا، یہ باب افعال، اوفا یوفی ایفان، ایفا عہد، عہد پورا کا پورا کر دینا، پورا کا پورا جوں کا توں، بغیر کبھی بیشی کے۔ اور توفی کسی شے کو وصول کر لینا پورے کے پورے کو۔ اب اس توفی کا اطلاق قرآن مجید میں نیند پر بھی ہوتا ہے، اذ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، نیند کو بھی کہا گیا اس لیے کہ شعور انسان کا جو ہے وہ اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبض کر لیتا ہے۔ آپ کو سوتے ہوئے شعور نہیں ہے اب، یہ اس حوالے سے، اور شعور ہی انسان کی سب سے یوں سمجھیے کہ خلاصہ ہے، لب لباب ہے۔ بے شعور ہو گیا تو وہ انسان کہاں رہا، وہ تو حیوان ہو گیا۔ لہٰذا اس کو بھی کہا گیا کہ وہ توفی ہے، وہ اللہ پورا لے لیتا ہے۔ اور پھر جب انسان مرتا ہے تو جان لے لی، حالانکہ جسم تو یہی رہتا ہے، پورا کا پورا تو نہیں لیا ہے، جان لی ہے صرف، لیکن یہ بھی وفات ہے۔ لیکن اس کا مکمل اطلاق حضرت مسیح پر ہے، انہیں جان اور جسم سمیت اٹھا لیا گیا، یہ ہے اصل توفی۔ لفظ کا اصل اطلاق جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوتا ہے بتمام و کمال۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، تو جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ظاہر بات ہے کہ جب مجھے اٹھا لیا، مجھے قبض کر لیا، تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور یقیناً تو ہر چیز پر نگران ہے، خبردار ہے۔ ان تعذبهم فانہم عبادک، اے اللہ اب اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، تجھے اختیار ہے۔ وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اگر تو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو زبردست ہے، سارا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی تجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا، تو عزیز ہے، حکیم ہے۔ اب یہ دیکھیے بڑے لطیف پیرائے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک پلی ہے، گویا کہ اپنی امت کے لیے کسی درجے میں وہ ایک رحم کی درخواست کر رہے ہیں، اگرچہ الفاظ یہ نہیں ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، ان تعذبہم،
اگر تو عذاب دے تو ٹھیک ہے، انہم عبادک، تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے کرے، تجھے اختیار کامل حاصل ہے۔ لیکن اگر تو معاف کر دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یقیناً زبردست ہے، با اختیار ہے، کمال حکمت والا، تجھے اختیار حاصل ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ ہمارے اور معتزلہ کے ساتھ بریکٹ کر لیجئے شیعہ، معتزلہ پلس شیعہ اور اس کے ورسس اہل سنت، ہمارے نزدیک اللہ پر عدل واجب نہیں ہے، وہ نیکوکار کو سزا دے اس کا اختیار ہے، وہ بدکار کو معاف کر دے اس کا اختیار ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ عدل کرے گا، انصاف کرے گا، یہ اور بات ہے، لیکن اس پر عدل واجب ہے، یہ در حقیقت گویا کہ ایک لمیٹیشن ہو جاتی ہے، پھر اس ہستی کے اختیار کے اوپر گویا کہ ایک لمٹ ہے۔ اللہ کا اختیار مطلق ہے، اس کی ہر صفت مطلق ہے، نا پیدا کنار ہے، اس کے لیے جو ہے کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ چاہے تو بخش دے۔ آج اسی کے لیے میں ذرا نوٹ کر کے لایا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ سورہ ہود کے اندر پورا واقعہ آیا ہے، تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں ہے، کہ فرشتے آئے ان کے پاس انسانی شکل میں۔ وہ فرشتے اللہ نے بھیجے تھے قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے۔ قوم لوط آباد تھی دو شہروں میں، جس کو سدوم اور عمورہ کہتے ہیں۔ یہ جو ڈیڈ سی ہے اس کے ساحل پر یہ دونوں شہر تھے، اور بڑے شہر تھے، بڑا تجارتی مرکز تھا ایک زمانے میں۔ ایسٹ ویسٹ سے جو ٹریڈز روٹ تھا، مشرق سے مغرب کی طرف، یعنی عراق کی طرف سے وہ مصر کی طرف، یا مصر سے عراق کی طرف، یہ ایسٹ ویسٹ ہے۔ اور ایک تھا ساؤتھ نارتھ، نیچے یمن سے اور جزیرہ نما عرب سے ہو کر قافلے آتے تھے جو میڈیٹرینین سی پر پہنچتے تھے، اور وہاں پر یورپ سے سامان تجارت آتا تھا، اور وہ میڈیٹرینین کے ساحل پر، شام کے ساحل پر اترتا تھا۔ تو اب پھر اس کے بعد وہ قافلے اپنا سامان ادھر فروخت کرتے تھے، ان کا سامان لے کر واپس آتے تھے۔ تو یہ دو روٹس تھے، نارتھ ساؤتھ اور ایسٹ ویسٹ، اور ان پر، ان کے انٹرسیکشن پر یہ دو شہر آباد تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان کو پھر جو ہے بڑی خوشحالی تھی، ان کی قافلوں کی آمد و رفت ہے تو آمدنی ہوتی ہے، وہ لوگ ٹھہرتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے وہاں خرید و فروخت کریں گے، کھائیں پیئیں گے، کچھ اور کریں گے، تو اس سے جو ہے ان کے لیے بہت ہی سہولتیں تھیں۔ تو بہت ہی خوشحال یہ دونوں شہر تھے۔ ان پر عذاب آیا ہے تو فرشتوں کو بھیجا ہے، لیکن راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ آئے، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ انسانی شکل میں آئے تو حضرت ابراہیم، انہوں نے سلام کیا، حضرت ابراہیم نے بھی سلام کا جواب دیا، پھر فوراً دوڑ کر گئے اور اپنے گھر کے اندر جا کر ایک سالم بچھڑا جو ہے وہ گھی میں تلا ہوا وہ لا کے سامنے رکھ دیا، کھائیے۔ پچھلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی خوراک تو گوشت ہی تھی، وہ گوشت جو ہے وہ لا کے رکھ دیا۔ اب ان کا ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہا اس کی طرف، تو خوف محسوس ہوا حضرت ابراہیم کو، یہ کون ہے، یہ جو کھانا میرا نہیں کھا رہے۔ یہ وہاں کی روایت یہ تھی کہ دشمن جو ہے وہ اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے جب جاتا تھا تو اس کا نمک نہیں چکھ سکتا تھا، نمک چکھ لیا تو پھر تو وفاداری کرنی پڑے گی، پھر تو خیر خواہی کرنی پڑے گی۔ تو حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے میرے کہ جو مجھے نقصان پہنچانے آئے، تو ان کا کہ نہیں آپ گھبرائیے نہیں، ہم تو آئے ہیں آپ کو بشارت دینے، بیٹے کی بشارت دینے آئے۔ اب بیٹا کون؟ حضرت اسحاق۔ 87 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم کی جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ کے بطن سے، اور 100 برس کی عمر تھی حضرت اسماعیل 13 برس کے ہو چکے تھے جبکہ حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی ہے حضرت سارہ کے بطن سے، جو اصل بیوی تھی ان کی، خاندان سے تھی۔ حضرت ہاجرہ کو تو پیش کیا تھا جو اس وقت کا بادشاہ تھا مصر کا، اس نے ہدیتاً پیش کیا تھا، کنیز کی حیثیت سے آئی تھی، اگرچہ شہزادی تھی، وہاں کی وہ غلام نہیں تھی، شہزادی تھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ چونکہ وہ منکوحہ نہیں تھی تو وہ گویا کنیز کے طور پر تھی۔ بہرحال تو حضرت اسحاق کی جب خوشخبری دی ہے تو حضرت سارہ جو ہے وہ کہیں پیچھے پردے سے پیچھے سن رہی تھی، انہوں نے 72 مارا اپنے منہ پہ، سر کے اوپر، کہا میں اب اس بڑھاپے میں آلدو وانا عجوز وہذا بالی شیخا، اب میں جنوں گی بچہ جبکہ میں بوڑھی پھوس ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بوڑھا پھوس ہو گیا ہے۔ تو جب ان کا کہ نہیں آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب اس کے بعد پھر الفاظ آتے ہیں
فلما ذهب عن ابراہیم الروع، تو جب حضرت ابراہیم کے دل میں سے وہ خوف جاتا رہا جو ان فرشتوں کی طرف سے ہو گیا تھا کہ یہ شاید مجھے کوئی نقصان پہنچانے آئے، میرے دشمن ہیں، وجاءت البشریٰ، اور پھر جو ان کو بشارت حاصل ہو گئی بیٹا ہوگا، بشارت تو ہے اور اللہ کی طرف سے، اللہ کا وعدہ ہے تو ہوگا، جیسے بھی ہوگا، وہ چاہے خرق عادت کہیں اس بڑھاپے میں ہوگا۔ یجادلنا فی قوم لوط، اب اس نے ہم سے جھگڑنا شروع کیا قوم لوط کے بارے میں، جب فرشتوں نے بتایا ہم تو جا رہے ہیں قوم لوط کو ختم کرنے کے لیے، عذاب استیصال، تو انہوں نے کہا دیکھیے میری حیثیت تو نہیں ہے کہ میں پروردگار سے کچھ کہہ سکوں، لیکن یہ کہ اگر ان میں، اس قوم میں، ان شہروں میں 50 راست باز بھی ہوں گے تو کیا پھر بھی میرا رب انہیں برباد کر دے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، 50 بھی اگر ہوئے تو ان پر عذاب نہیں دیں گے۔ اچھا دیکھیے میں پھر جرت کر رہا ہوں، پھر بڑی ہمت کر رہا ہوں، میری حیثیت تو نہیں ہے، لیکن اللہ سے یہ میری درخواست کی، شاید 40 ہوں وہاں پہ، فرمایا 40 بھی ہوئے، یہ ساری تفصیل تورات میں، یہ تفصیل قرآن میں نہیں ہے، لیکن یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جدال شروع کیا، جدال اسی کو کہتے ہیں بحث مباحثہ، جدال، جادلہم باللتی ہی احسن، تو اب یہ جدال ہوتے ہوتے 5 پر لے آئے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اس پوری بستیوں کے اندر سوائے ایک مسلمانوں کے گھر کے کوئی اور گھر تھا ہی نہیں، اور اس گھر میں وہ حضرت لوط کا گھر تھا، اور حضرت لوط کی بیوی بھی مشرکہ تھی، بیٹا کوئی تھا نہیں، 2 بیٹیاں تھیں، صرف 3 افراد تھے کل، 5 تک تو اللہ تعالیٰ آ گیا، لیکن اللہ نے بعد میں فرمایا یا ابراہیم، اے ابراہیم اعرض عن ھذا، اب چھوڑو اس مسئلے کو، اعراض کرو، انہ قد جاء امر ربک، تمہارے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، تمہارے رب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور ان پر تو عذاب آ کر رہے گا جسے کسی صورت لوٹایا نہیں جا سکتا۔ اسی ضمن میں آئے ہیں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ہمارا بندہ ابراہیم جو تھا وہ بہت حلم والا تھا، بہت رقیق القلب تھا، بہت ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ یہ 3 الفاظ جو آئے ہیں ان ابراہیم لحلیم اواب منیب، تو اس حوالے سے انبیاء اور رسل میں اپنی قوموں کے لیے، نوع انسانی کے لیے بڑی محبت اور خیرخواہی ہوتی ہے، ان کی ساری دعوت و تبلیغ بھی تو خیرخواہی پر مبنی ہوتی ہے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی آخرت کی بھلائی کے لیے، نجات کے لیے۔ خود جو سورہ نساء کی آیت میں 41 میں آیا ہے، جو یہ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی کیسا ہوگا جب ہم ہر نبی کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف، آپ کی قوم کے خلاف۔ تو حضور کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے، مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی، مجھے پروسیکیوشن وٹنس کا کام کرنا ہوگا، کھڑے ہو پروسیکیوٹر کا، میں کھڑا ہو کر جو ہے گویا کہ اللہ کی عدالت میں پروسیکیوٹ کروں گا۔ تو اس کو اپنی قوم کی جو بھی محبت تھی، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، وہ تو اب دعائیں کرتے رہے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ علم نہیں رکھتے کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ جو نبیوں اور رسولوں کے اندر اپنی قوموں کے لیے ایک جذبات ہوتے ہیں محبت کے اور رافت کے، تو اس کا ایک اظہار یہاں پر بھی ہو رہا ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو نے عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، تیرا اختیار ہے، جس طرح چاہے عذاب دے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں یہ میری بکری تھی میں نے ذبح کر دی، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ ایسے ہی عرب میں جو رواج تھا، کوئی شخص اپنے غلام کو قتل کر دے جب چاہے کر دے، کوئی اس سے پوچھ گچھ کرنے والا نہیں، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا، کوئی پرچہ نہیں کٹے گا، کچھ نہیں ہوگا، اس لیے میرا غلام تھا میں نے قتل کر دیا، میری بکری تھی میں نے ذبح کر دی، تو کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا۔ تو تمہیں تیرے بندے ہیں، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اگر تو انہیں عذاب دے تو کوئی بھی تجھ پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور اگر تو معاف کر دے تو عزیز ہے، حکیم ہے، کمال حکمت والا۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آخری بات اللہ فرمائے گا، اللہ کہے گا آج کا دن وہ ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، یعنی حضرت عیسیٰ کی ساری بات کو اللہ تعالیٰ نے سچائی کے اوپر مبنی قرار دیا۔ جو کچھ انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا ان سے کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی اللہ کے سوا معبود بنا لو، میں نے تو وہی کچھ کہا تھا اللہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔
تو یہ ساری صداقت پورا صدق جو ہے واضح ہو گیا۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب سے اونچا مقام ہے بندے کے لیے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، یعنی اللہ اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے اور دے گا، اور جیسے جیسے وہاں پر درجات بلند ہوتے جائیں گے اہل جنت کے، اللہ تعالیٰ کا نئی سے نئی نعمتوں کا ظہور ہوگا جس کا انہیں گمان تک نہیں ہوگا۔ آخری نعمت حدیث میں آتا ہے کیا ہوگی؟ وہ دیدار ہوگا اللہ کا، براہ راست دیدار۔ بالواسطہ تو ایک دیدار جو ہے وہ میدان حشر میں بھی ہونا ہے، وہاں بھی آئے گا اللہ تعالیٰ کا، جا ربک والملک صفا صفا، میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے، آئیں گے۔ اور جیسے کہ آتا ہے دوسری جگہ پر وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اللہ کے عرش کو 8 فرشتے جو ہے تھامے ہوئے ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا عرش نیچے آئے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اس پر متمکن ہوں گے۔ لیکن یہ کہ اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، جو کفار و مشرکین تھے وہ محجوب رکھے جائیں گے، وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ لیکن یہ کہ اہل ایمان تو الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوں گے۔ لیکن یہ جو ہے براہ راست کا نہیں ہے، بلکہ لیکن قیامت کے بعد جو بھی ہونا ہے تو جنت کی نعمتوں میں ترقی کرتے کرتے اہل جنت جہاں تک پہنچیں گے تو آخری مقام جو ہے اللہ تعالیٰ کا کھلا دیدار۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، یقیناً یہی ہے بہت بڑی کمائی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اب یہ آخری ہوتا ہے انداز قرآن مجید کی صورتوں کا اختتامی، آخر میں پھر جو ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے، لام تملیک ہے، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ ہی کا ملک ہے، بادشاہی بھی۔ ملک اور ملک لفظ تو ایک ہی ہے، زیر اور پیش کا فرق ہے۔ ملک بادشاہی، ملک ملکیت۔ ظاہر بات ہے کہ بادشاہ ہوتا تھا وہ گویا کہ مالک ہوتا تھا۔ الیس لی ملک مصر، فرعون کا یہ قول قرآن میں نقل ہوا ہے، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور سارا جو آبپاشی کا نظام ہے دریائے نیل سے جو نہریں نکالی ہیں میں نے، وہ میرے انتظام میں ہے، جس کا چاہوں موگا بند کر دوں، جس کا چاہوں کھول دوں۔ تو یہ اختیار مطلق جو ہے ملک، اور یہ جو ہے ملکیت، للہ ملک السماوات والارض۔ اور جہاں ملک کا لفظ نہیں آتا سورہ بقرہ میں بھی تو آپ کو معلوم ہے آخری رکوع جو ہے 3 آیات پر مشتمل، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ تو یہ گویا کہ خاتمہ کلام اس انداز کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے بلند و بالا، اس کا اظہار۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں پر اور تمام زمین پر، اور جو کچھ کہ ان دونوں میں ان سب کے اندر ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔